ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ آج میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا سبب بنتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ جلدی بتائیے نا، آخر وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، وہ ہے بھوک سے نڈھال بچوں کے منہ میں روٹی کا نوالا دینا، روٹی کا ٹکڑا دینا، وہ ہے پیاسوں کو پانی پلانا، وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ جوانوں، میرے دامن میں غریبوں کی زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ پڑا ہے، غریبوں کی زندگی میں انقلاب لانے والا، غریبوں کی زندگی میں امیری کے دن لے کے آنے والا ایک سبق آموز واقعہ پڑا ہے۔ اس واقعہ نے لاکھوں غریبوں کو امیر بنا دیا، اس واقعہ نے لاکھوں غربت کی دلدل میں پھنسے لوگوں کو غربت کی دلدل سے نکال کر امیری کی طرف لا کر کھڑا کر دیا۔ آپ بھی ایک بار ضرور سنیں، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بھی غربت کے جنازے نکل جائیں، امیری عروج پر آ جائے۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ دمشق میں ایسا قحط پڑا کہ عاشقوں کو عشق بھول گیا، کھیتیاں خشک ہو گئی، چشمے سوکھ گئے، یتیموں، غریبوں اور بیوہ عورتوں کی آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہائے، درخت فقراء کی طرح بے قوت ہو گئے، کمزور ہو گئے، پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے درختوں کے پتے جھڑ گئے۔ ہائے، اسی دوران بھوک سے بلکتا ہوا ایک مصیبت زدہ شخص، غربت کا مارا ہوا شخص، جس کی کمر کو غربت نے توڑ رکھا تھا، غربت کا مارا شخص اسی دوران اپنی بیوی اور 2 معصوم بچوں کو ساتھ لے کر دمشق چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف جانے لگا۔ یہ کہتا ہوا اس نے دمشق چھوڑ دیا کہ اس شہر نے مجھے غربت کے سوا دیا ہے کیا ہے؟ آج میری حالت یہ ہے کہ میرے محلے میں رہنے والا ایک شخص جب دعوت کرتا ہے تو مجھے میری غربت کی وجہ سے دعوت پر نہیں بلاتا، مجھے ولیمے پر کوئی نہیں بلاتا، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، مجھ سے میرے دکھڑے کوئی نہیں سنتا۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس نے قحط میں پڑے ہوئے دمشق کو چھوڑا، اپنی بیوی اور 2 معصوم ننھے بچوں کو ہمراہ لیا، دوسرے شہر کی طرف جانے لگا۔ سفر کرتا کرتا ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جو جگہ شہر کے بالکل قریب تھی لیکن صحرائی علاقہ تھا۔ اس نے سوچا، کیوں نہیں یہاں پر میں خیمہ لگا دیتا ہوں، اپنی بیوی اور 2 معصوم بچوں کو یہاں بٹھا کر خود روزی کے لیے نکل جاتا ہوں۔ آسمان نے ایک مصیبت زدہ غریب انسان کو خیمہ لگاتے ہوئے دیکھا، اس خیمے کے اندر بیوی اور بچوں کا سر چھپاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے اس برے وقت کو دیکھ کر، آزمائش کے وقت کو دیکھ کر، امتحان کے وقت کو دیکھ کر، اس کی 3 دن کی بھوک کو دیکھ کر آسمان کو بھی رونا آ گیا اور زمین کو بھی رونا آ گیا۔ اس غربت کے مارے شخص نے اسی ویرانے میں خیمہ گاڑا۔ خیمہ لگانے کے بعد بیوی اور بچوں کو اسی خیمے کے اندر تنہا چھوڑ کے یہ کہتا ہوا خیمے سے باہر نکلا کہ میں تمہاری روزی روٹی کی تلاشی کے لیے جا رہا ہوں، دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے کام دے دے، مجھے روزی مل جائے تاکہ شام کو میں تمہاری روٹی کا بندوبست کر کے آؤں۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ شخص اپنی بیوی اور 2 معصوم بچوں کو خیمے کے اندر تنہا اکیلا چھوڑ کے خود باہر چلا گیا، شہر کی طرف جا رہا ہے، شہر کی طرف بھاگتا دوڑتا چلا جا رہا ہے، دعائیں کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ تو غربت کے دن کب ختم کرے گا؟ کیا میری زندگی میں تو مجھے اچھا وقت بھی دکھائے گا؟ اور ناممکن کو ممکن بنانے والے رب، تو میری غریبی کو امیری میں کب بدلے گا؟ اے اللہ، کیا تو مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ اللہ، کیا تو اپنے غریب سے خفا تو نہیں ہو گیا؟ اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو میں اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، وہ گناہ جو تجھے ناراض کرنے کا ذریعہ بنے۔ مالک، میں ان گناہوں سے پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ مالک، تو مجھ سے راضی ہو جائے نا، مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔
مجھے اس غربت جیسی مصیبت سے نکال دے۔ اس طرح کی دعائیں کرتا ہوا بھاگتا ہوا یہ شہر کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے کوئی کام مل جائے شام کو، تاکہ بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کر کے جاؤں۔ اگر روزی نہیں ملے گی تو میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سوچتا سوچتا یہ غریب شخص شہر کی طرف جا رہا تھا۔ جاتے جاتے عین اسی راستے پر ایک کنواں آتا تھا، کنویں کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہ غریب شخص کنویں کے قریب سے گزرا۔ جیسے ہی کنویں کے قریب سے گزرا تو اس کے کانوں میں کنویں کے اندر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، بچے کے تڑپنے کی آواز آئی۔ بچہ کہہ رہا تھا، خدارا مجھے کنویں سے نکال دو، میں 2 دن کا بھوکا ہوں، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ اگر آج بھی مجھے کنویں سے نہ نکالا گیا تو میں مر جاؤں گا۔ اگر میں مر گیا تو میرا باپ بھی مر جائے گا، کیونکہ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا باپ مجھے تلاش کر رہا ہوگا، میری ماں پاگل ہو گئی ہوگی، میرے باپ کا بازو کٹ گیا ہوگا، میری جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے کہیں میرا باپ مر بھی نہ گیا ہو۔ میں ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، کسی دشمن نے آ کر مجھے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے۔ اگر آج بھی میں کنویں سے باہر نہ نکلا تو میں بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔ خدارا بھائیو میری مدد کرو، مجھے کنویں سے باہر نکال دو۔ اس غریب شخص نے، کنویں کے قریب سے گزرنے والے شخص نے جیسے ہی معصوم بچے کا توتلا لہجہ سنا تو اس کا دل بھر آیا، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ جلدی سے کنویں کے اندر جھانک کر کے دیکھا کہ آخر یہ درد بھری آواز ہے کس کی، کون سا بچہ ہے، کس کا بیٹا ہے، کدھر سے آیا، کیوں گرا ہے۔ جب جھانک کر کے دیکھا تو اندر سے ایک خوبصورت چہرے والا ننھا منا بچہ نظر آیا، کنویں کے اندر سے روتا ہوا ایک بچہ نظر آیا۔ ہاتھ جوڑ کے اوپر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، خدارا مجھے باہر نکال دو، اس کے بعد جو پوچھنا میں تمہیں بتاؤں گا۔ غربت کے مارے شخص نے کیا کیا، فوراً سے ہی درخت سے ایک چھڑی توڑی، درخت سے ایک چھڑی کھینچی، اس چھڑی کو کنویں کے اندر ڈالا۔ بچے کو کہا، بچے اس چھڑی کو قابو کر لے تاکہ یہ چھڑی باہر نکالنے میں ہماری مدد کرے۔ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے چھڑی پھینکی یا رسی ڈالی، کسی نہ کسی طریقے سے معصوم بچے کو باہر نکالا، ننھے منھے بچے کو باہر نکالا۔ جب اس کے چہرے پر موت کے آثار دیکھے، جب بچے کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے، پیاس کے آثار دیکھے، کہا، بچے جلدی کرو، آؤ میری جھونپڑی میں چلو، میں تمہیں پانی پلاتا ہوں، تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، پھر جہاں سے تو آیا ہے میں تمہیں تیرے گھر تک چھوڑ کر آؤں گا۔ یہ غریب شخص اس بچے کو اپنی جھونپڑی میں لے کر گیا، غریب خانے لے کر گیا، اسے پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ پانی پلانے کے بعد جب بچے کو ہوش آئی تو پوچھا، بچے تو کون ہے؟ بچے نے کہا، اس شہر کا جو سب سے بڑا امیر شخص ہے نا، میں اس سردار کا اکلوتا بیٹا ہوں، مجھے دشمنوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا، 2 دن سے میں کنویں کے اندر پڑا ہوں، میرا باپ مجھے تلاش کر رہا ہوگا، خدا را جلدی سے مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ، کہیں میرا باپ میری جدائی کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے مر بھی نہ جائے۔ اس غریب شخص کو رحم آیا، اس پر ترس آیا، اس نے اس بچے کو اٹھایا، کندھے پر بٹھایا، کندھے پر بٹھا کر دوڑتا ہوا شہر کے اندر داخل ہوا۔ دیکھا ایک خوبصورت سا عالی شان محل ہے، عالی شان گھر ہے، گھر کے بالکل دروازے کے سامنے بچے کو لا کھڑا کر دیا۔ ٹھیک ہے بچے، اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ بچے نے کہا، نہیں چاچو، تم میرے محسن ہو، تم نے میری جان بچائی ہے، میرے باپ کے پاس چلو، وہ تمہارا شکریہ ادا کرے، میری ماں تمہارا شکریہ ادا کرے۔ غریب شخص نے کہا، بچے مجھے تمہاری جزا کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہے، اگر یہ عمل میرے اللہ کو پسند آیا ہے تو میرا اللہ خود ہی مجھے جزا دے گا، مجھے تم سے جزا لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تو کوئی بھی کام کرتا ہوں اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتا ہوں، میں تو کوئی بھی نیکی کرتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب میں کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں تو جزا بھی تو اللہ نہیں دینی ہے نا۔ یہ کہہ کر غریب شخص نے بچے کو اس کے دروازے پر چھوڑا، خود اپنی مزدوری کے لیے نکل گیا، روزی روٹی کے لیے نکل گیا۔ اس دن چھوٹی موٹی مزدوری ملی تو شام کو روٹی کا بندوبست کر کے اپنے خیمے کی طرف گیا، غریب خانے کی طرف گیا، حلال کی روزی بیوی کو کھلائی، بچوں کو کھلایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے میاں بیوی سو گئے، بچے بھی سو گئے۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو باہر دروازے پر کسی نے دستک دی، یہ خیمے کے اندر سوئے ہوئے،
صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، دروازے پر کسی نے دستک دی، یہ غریب شخص اس نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہے کہ باہر اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، اونٹ مال سے لدے ہوئے، اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، ایک مالدار شخص کھڑا ہے۔ یہ غریب شخص اس کے قریب گیا، ہاں بھی دروازے پر دستک تو نے دی؟ اس نے کہا جی میں نے دی۔ کیسے آنا ہوا، کس سے ملنا ہے؟ امیر شخص نے کہا میں نے آپ سے ہی ملنا ہے، اور میرے محسن اور میرے بچے کی جان بچانے والے، اگر تو میرے بچے کی جان نہ بچاتا، وہ مر جاتا تو میرا بازو کٹ جاتا، بچہ مر جاتا تو میں بھی مر جاتا، اندر کھوکھلا ہو چکا تھا، بچے کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اگر اس دن میرا بچہ میرے سامنے نہ آتا تو میں مر جاتا۔ منتیں مان مان کر میں نے اللہ سے وہ بیٹا مانگا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی عمر میں مجھے بیٹا عطا کیا، مجھے بیٹے سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ میرے محسن تو نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، میرے اوپر اتنا بڑا احسان کرنے والا جھونپڑی میں رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اونٹوں کے اوپر لدا ہوا مال تیرے لیے تحفے کے طور پر لے کر تجھے انعام دینا چاہتا ہوں، تجھے ہدیہ دینا چاہتا ہوں، خدارا میری اس ہدیے کو ٹھکرانا مت۔ غریب شخص نے کہا سردار جی میں تم سے جزا نہیں لینا چاہتا، اگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا، اللہ کی رضا کے لیے تمہارے بیٹے کی جان بچائیے تو جزا بھی میرا اللہ ہی دے گا۔ تو مالدار نے کہا او غریب میاں اللہ کے حکم سے ہی تو میں تیرے پاس آیا ہوں، یہ ہدیہ قبول کر لو نا۔ مالدار کے بار بار اصرار کرنے پر غریب شخص نے وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ ایک ہی رات کے اندر بھکاری تھا اللہ نے بادشاہ بنا دیا، غریب تھا اللہ نے امیر بنا دیا، کیونکہ فقیروں کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدا بنانے والی ذات صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ ابھی یہ واقعہ ختم نہیں ہوا، ایک ہی رات کے اندر اس کو ایک چھوٹی سی نیکی نے مالا مال کر دیا، ایک چھوٹی سی نیکی نے امیر بنا دیا، ایک چھوٹی سی نیکی نے ایک رات کے اندر اسے مالا مال کر دیا، یہ امیر بن گیا، کوٹھیاں بنگلے محل مکان سب کچھ حاصل ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ جو دو ننھے منھے بچے تھے نا وہ جوان ہو گئے، جب جوان ہوئے تو انہیں کسی سانپ نے ڈس لیا، دو ہی تو بچے تھے، دو ہی تو بیٹے تھے، دونوں بیٹوں کو سانپ نے ڈنگ مار دیا، سانپ کا زہر پورے وجود میں پھیل گیا، اب بچے مرنے ہی والے تھے، زہریلے سانپ کا زہر دونوں بچوں کے وجود میں جسم میں پھیل چکا تھا، اب بچے مرنے ہی لگے تھے تو کسی شخص نے کہا کہ فلاں شہر میں ایک نامی گرامی بہت بڑا حکیم ہے، طبیب ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو اس طبیب کے پاس لے جاتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ طبیب آپ کے بچوں کا علاج کر سکتا ہے، وہ جسم سے زہر نکال سکتا ہے، اگر اس کے پاس بر وقت نہ پہنچا تو تمہارے بچوں کی جان جا سکتی ہے، تمہارے بچے مر سکتے ہیں۔ وہ مرتا کیا نہ کرتا، اس شخص نے فوراً سے ہی دونوں بچوں کو اٹھایا، گرتے سنبھلتے چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے آخرکار اس حکیم تک جا ہی پہنچا، کیونکہ بچے اب بڑے ہو چکے تھے، وہ ننھے منھے نہیں رہے تھے۔ اب حکیم نے جیسے ہی اس شخص کے چہرے کو دیکھا، جیسے اس شخص کے چہرے کو تکا تو وہ اسے پہچان گیا، اب اس شخص نے بھی جیسے ہی حکیم کے چہرے کو دیکھا تو وہ بھی پہچان گئے، دونوں ہی ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ حکیم نے کہا بابا جی بولیے کیسے آنا ہوا، جلدی کریں اپنا مسئلہ بتائیں۔ اس نے کہا کہ میرے دونوں بیٹوں کو سانپ نے ڈس لیا ہے، زہریلے سانپ کا زہر ان دونوں کے وجود میں پھیل گیا، جلدی کریں ان کا علاج کریں، ان کے اندر سے زہر نکالیں، نہیں تو میرے بچے مر جائیں گے، نہیں تو میرے بچوں کی جان چلی جائے گی، اگر یہ مر گئے تو میں بھی مر جاؤں گا، میرے دونوں بازو کٹ جائیں گے، ان کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پاؤں گا، حکیم صاحب خدارا میرے بچوں کی جان بچا لیجیے۔ حکیم نے فوراً ہی ان کا علاج شروع کر دیا، فوراً ہی چیک اپ شروع کر دیا، 2 گھنٹے بعد خبر دی کہ تمہارے بچے بچ جائیں گے، اب تمہارے بچوں کو کچھ نہیں ہونے والا۔ شام کو بچوں کو ہوش آئی، بچوں نے جب آنکھ کھولی تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، باپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، بچوں کو زندہ صحیح سلامت دیکھ کر باپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے باپ نے رو کر کہا، رو کر کہنے لگا ہائے اللہ، آج سے 20 سال پہلے اگر میں کنویں کے اندر گرے ہوئے بچے کی جان نہ بچاتا، آج سے 20 سال پہلے اگر میں اس کنویں کے اندر گرے ہوئے بچے کی جان نہ بچاتا
تو آج میرے ان دونوں بچوں کی جان کون بچاتا؟ جوانوں جانتے ہو کہ یہ حکیم کون تھا؟ یہ وہی حکیم تھا جو آج سے 20 سال پہلے کنویں کے اندر گرا ہوا تھا اور ایک غریب شخص نے اس کی جان بچائی تھی۔ غریب نے اس ایک کی جان بچائی تو اس ایک نے غریب کے دونوں بچوں کی جان بچائی۔ یہ وہی بچہ تھا جو بڑا ہو کر نامی گرامی حکیم بنا، ایک قابل حکیم بنا، جو بچہ آج سے 20 سال پہلے کنویں کے اندر گرا ہوا تھا اور اسی شخص نے اسے نکالا تھا، اسے پانی پلایا تھا، اس کی پیاس بجھائی تھی، اسے کھانا کھلایا تھا۔ اس ایک بچے کی جان بچانا، اس کی پیاس بجھانا، اسے کھانا کھلانا، یہ عمل میرے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اس کی غربت بھی دور کر دی۔ اسی عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں بچوں کی جان بھی بخش دی۔ جوانوں، پیاسوں کو پانی پلانے والا عمل میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا عمل میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور سنو، کسی کی جان بچانے والا عمل تو میرے اللہ کو اور زیادہ پسند ہے۔ اس نے زندگی میں ایک ہی تو عمل کیا تھا، اس کی جان بچائی تھی، پیاسے کو پانی پلایا تھا اور بھوکے کو کھانا کھلایا تھا۔ اس ایک عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اسے کیا سے کیا کچھ نہیں نوازا۔ جب سویا تھا تو غریب تھا، جب اٹھا تھا تو مالدار تھا، بادشاہ تھا۔ جوانوں، اگر تم بھی اپنی زندگی میں سے غربت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی پیاسوں کو پانی پلانا ہوگا، بھوکوں کو کھانا کھلانا ہوگا، پھر تمہیں بھی حسب توفیق غریبوں کی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جوانوں، میرے رسول کریم کو اتنی محبت بڑے بڑے عبادت گزاروں سے نہیں تھی جتنی محبت غریبوں سے تھی، جتنی محبت مسکینوں سے تھی۔ میرے کریم نبی غریبوں سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ میرے کریم نبی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ